محترم سامعین، حاضرین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سجدی ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی۔ پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی۔ پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا، وہ حسین ابن علی۔ کون ہے سردار جنت، کس کے نانا ہے نبی، کس کی ماں ہے فاطمہ، بھائی حسن بابا علی، لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑے جنتی، وہ حسین ابن علی۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا، وہ حسین ابن علی۔ اور ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہے میرے اس دل کا چین، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی سے ہوں، تو مجھ سے ہے حسین
ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاک بھی وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی سجدے کو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے جن کو کاندھوں پر بٹھا کر طے کرائے راستے چومتے رہتے ہو جن کو ہر گھڑی پیارے نبی وہ حسین ابن علی چومتے رہتے تھے جن کو ہر گھڑی پیارے نبی وہ حسین ابن علی اور اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز ڈرا نہیں کرتے خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز ڈرا نہیں کرتے حضرات محترم جیسا کہ کل ہماری گفتگو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر کے حوالے سے اور صبر کی وہ منزلیں وہ داستان جن کو مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا مفسرین نے بیان کیا ان کے حوالے سے کچھ باتیں کل میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں آج انہی باتوں کو لے کر کے اور وہیں سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم کوئی بھی کام ہو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اور کر کے بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے زبان سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا
لیکن کر کے بتائے تو جانا جائے کہ اس کے اندر کتنی طاقت، کتنی بساط ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنے کردار سے بتایا کہ امام حسین کے دل میں اللہ اس کے رسول کی کتنی محبت رچی اور بسی تھی۔ جو صرف زبان سے کہے وہ ریا میں شمار ہے، وہ دکھاوے میں شمار ہے۔ جو صرف زبان سے کہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے لیکن عاشق نہیں ہو سکتا۔ عاشق ہونے کے لیے وہ ایک شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آگ میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی۔ تو جب عشق ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے جو راہیں ہیں وہ کس قدر دشوار ہوں گی، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس سے عشق ہے، جس سے محبت ہے، اس کی رضا کس میں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا، اور امتحان میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نمبر سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور کامیابی حاصل کیوں نہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امتحان میں کامیابی کی دعا فرمائی ہے۔ علی مرتضیٰ نے، فاطمہ زہرا نے اس امتحان میں کامیابی کی دعا فرمائی ہے۔ جب ان کی دعائیں امام حسین کے ساتھ رہیں تو پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موڑ پر کامیاب و کامران ہوتے نظر آئے۔ اب جو داستان کربلا ہے، جو واقعہ کربلا ہے، وہ بڑا وسیع و عریض واقعہ ہے۔ اس کے لیے کئی مہینے درکار ہیں، کئی دن نہیں، کئی راتیں نہیں، بلکہ کئی مہینے درکار ہیں۔ اس کی تفصیل اور اس کی جو ہے تشریح میں اگر جایا جائے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو مختصر چیزیں ہوتی ہیں، چنیدہ ان چیزوں کو بیان کر کے بات مکمل کر دی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ میں خود کئی سالوں سے بول رہا ہوں، ہر بار بولا جاتا ہے، ہر بار واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا جتنا بولے ہر بار ایسا لگتا ہے کہ یوں ہی نگاہوں کے سامنے ہو رہا، اس لیے کہ وہ صبر، وہ تکلیف، وہ مشقت، وہ پریشانی، اور ان مشقتوں میں صبر کرنا، امتحان دینا اور امتحان میں کامیاب ہو جانا، یہ جگر والوں کا کام ہوتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ نانا جان کا پیارا مدینہ، وہ مدینہ جس کی عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وہ مدینہ جس کے بارے فرمایا گیا کہ جس میں 2 رکعت نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وہاں کی ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے، سبحان اللہ۔ وہ پیارا مہینہ کہ جس مدینے سے مصطفیٰ کریم کو بڑا لگاؤ، بڑا پیار، اتنا پیار، اتنی محبت کہ آقا دعا فرماتے، مولا جتنی رحمتیں تو نے مکہ مکرمہ میں نازل کی ہیں اس کا دگنا، ڈبل اللہ مدینے میں نازل فرما دے، سبحان اللہ۔ وہ پیارا مدینہ، مصطفیٰ کا محبت والا مدینہ امام حسین چھوڑ رہے ہیں۔ امام حسین اس مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سرکار کے روضہ انور سے لپٹ رہے ہیں، ماں کی تربت پر جا رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، اے امی جان آپ کا پیارا حسین جا رہا ہے، اے نانا جان آپ کا پیارا حسین جا رہا ہے۔ نانا جان میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی امت کی وجہ سے، آپ کی امت نے ایسے ماحول پیدا کر دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ بڑی تفصیلی بات ہے، مختصر طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ کے روانہ ہو رہے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہے، مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں، اور جو ہے شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے، سن 60 ہجری ہے، سن 60 ہجری ہے، شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے۔ امام علی مقام اپنے ہمراہیوں کو لے کر کے، اپنے کنبے قبیلے والوں کو لے کر کے امام علی مقام مدینہ منورہ سے کوچ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن مطیق کہا گیا ہے۔ ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یا امام کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں ابھی تو میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے اے امام علی مقام یہ بتائیں کہ مکہ مکرمہ سے آگے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں آگے اللہ کی مرضی ہے، ابھی کچھ سوچا نہیں کہ آگے کہاں جانا ہے، ابھی تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مطیق کہتے ہیں اے امام علی مقام اگر آپ سکونت پذیر ہونا چاہتے مکہ مکرمہ میں، بے شک رہے مکہ مکرمہ میں، مگر مکہ مکرمہ سے کہیں اور نہ جائیں، بلکہ اے ابن رسول اللہ خاص کر کے آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ اگر کوفے والے کو معلوم ہو جائے کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے ہیں تو وہ لوگ آپ کو ضرور بلائیں گے، اور سرکار آپ جانتے ہیں کہ کوفی لا یوفی، کوفی اعتبار کے لائق نہیں ہے، لہٰذا اے ابن رسول اللہ آپ مکہ جا رہے ہیں جائیں، مگر مکہ مکرمہ سے کہیں اور نہ جائیں، خاص کر کے کوفہ نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عبداللہ بن مطیق تم نے جو ہم سے محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ تم کو اس محبت کا بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آگے اللہ کی مرضی ہے، یہاں سے مکہ مکرمہ چل رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، بڑا پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال ہوتا ہے، بڑا پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ آج مکہ مکرمہ کی سرزمین پر رسول کی آل آئے ہیں، سبحان اللہ۔ آج مکہ مکرمہ کی سرزمین پر وہ پاک ہستی آئی ہے، وہ پاک ذات آئی ہے کہ جن کے تعلق سے آقا کریم نے بے شمار احادیثیں سرکار نے جو ہے وارد فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ جوق در جوق جو ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ خاص کر کے قریب آتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب آگے کہاں کا ارادہ ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں ابھی تو کچھ سوچا نہیں، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، لوگ ملنے آ رہے ہیں، ملاقات کر کے لوگ چلے گئے، اب تنہائی میں عبداللہ ابن زبیر ہیں اور سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ سنیں، دیکھیں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور امیر معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور نہ ہم یزید کو مانتے ہیں، نہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، بس آپ حکم کر دیں ہم سب آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے، ہماری تلواریں یزید کے خلاف اٹھیں گی۔ اے ابن رسول اللہ دم میں زدن میں ہم یزید کا صفایا کر دیں گے، آپ حکم فرمائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ مجھے تخت و تاج کی ضرورت ہے، نہ مجھے امیر بننا ہے، نہ مجھے بادشاہ بننا ہے، نہ مجھے تخت و تاج کی حاجت ہے، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میں مدینہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے اہل و عیال کے حال سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں، اور نہ مجھے تخت کی ضرورت ہے، میں تو چاہتا ہوں میری زندگی اسی طریقے سے گزر جائے جس طریقے سے زندگی میرے آقا کی گزری ہے۔
جس طریقے سے زندگی میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گزری ہے کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھاتے تھے، 2 دن بھوکے رہتے تھے، زندگی گزر گئی میرے نانا جان کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی اسی انداز سے گزر جائے، مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں حسین کربلا گئے تھے، لڑنے گئے تھے، حسین کربلا گئے تھے، تخت و تاج کو پانے کے لیے گئے تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو تخت و تاج کو پانے کے لیے لڑنے کے لیے جاتا ہے کیا اپنے ساتھ بیوی بچوں کو لے کر کے جاتا ہے؟ جو لڑنے جاتا ہے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر کے جاتا ہے، جو لڑنے جاتا ہے بغیر تلوار نیزے کے جاتا ہے، جو لڑنے جاتا ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے جانبازوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر مورخ نے اپنی کتاب میں تاریخ رقم کی ہے، اجلہ صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کہا تھا اے ابن رسول اللہ آپ نہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں یزید کے خلاف ہیں، اگر آپ اشارہ کر دیں دم زدن میں یزید کا تختہ پلٹ کر رکھ دیں گے۔ امام عالی مقام نے کہا تھا نہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں چاہتا کہ میری وجہ سے مکہ مکرمہ جیسی پاک سرزمین پر خون بہے، میں نہیں چاہتا۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا طریقہ بتایا تھا۔ سبحان اللہ، صبر کی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر مصطفیٰ کریم نے امام عالی مقام کے اندر بھر دی تھی۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں اگر کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہونے لگے، کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہونے لگے، فوراً وہ اپنے کو بھی نہیں دیکھتا، پرایا تو دور کی بات اپنوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ امام عالی مقام کو تخت کی ضرورت نہیں تھی، تاج کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ یزید وقت کا فاسق و فاجر تھا، ہاتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ یزید شرابی تھا، یزید پاپی تھا، یزید زانی تھا، اور اسلام کی بقا کے لیے، اگر اسلام کی بقا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہاتھ دے دیتے تو اسلام کی بقا پہ جو بات آنی تھی وہ بات آ کر کے رہتی۔ دنیا یہ کہتی نظر آتی کہ دیکھو تو صحیح نانا جان کی صحبت کا اثر امام حسین پر کیا پڑا کہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہ دے کر کے یہ پیغام دے دیا یہ ہاتھ حق کے ساتھ ہے، یہ ہاتھ حق والوں کے ساتھ ہے، یہ ہاتھ کسی باطل کے آگے، کسی باطل کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا، ہمارا سر کٹ سکتا ہے، یہ گوارا ہے۔ لیکن نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں، جو سلیقے بتائے ہیں، اسلام کے طور طریقے بتائے ہیں، ان طور طریقوں پر امام عمل کرتا رہے گا۔ یہی پیغام امام عالی مقام نے اپنے چاہنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن کہتا ہے حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور حقیقت میں بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ جب حق بولتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے، حالانکہ حق پر چلنے والوں کو تکلیفیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن حق کے سامنے باطل ٹک نہیں پاتا ہے۔ کوئی وقت کا کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے، وہ کبھی پرپ نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا مل کر کے اسلام کو ڈھانے میں لگی ہے، اسلام کو بدنام کرنے میں لگی ہے، تمام تر سازشیں آج اسلام کے طرف سے، اسلام کے خلاف ہے، سازشیں اٹھتی نظر آ رہی ہے۔ مگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، کبھی انگلینڈ میں کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کوئی جاپان میں مسلمان ہوتا نظر آ رہا ہے، کوئی ترکی میں مسلمان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ الغرض کے اسلام کے ماننے والے آج پوری دنیا پھیل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سازشیں اتنی چل رہی ہے، سازشیں اتنی چل رہی ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کی اتنی سازشیں ہونے کے باوجود اسلام دن بدن پنپتا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا باطل کبھی ٹکتا نہیں، حق ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تم چاہے کتنوں کو اپنے ساتھ کر لو، اگر تم غلط ہو تو غلط ہو، تم
تمہارا کبھی بھی حق کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حق اپنی جگہ پر مستحکم ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس لیے کہ جہاں حق ہوتا ہے حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس تعلق سے ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی اس تعلق سے فرمایا ہے کہ بے شک جو حق کے ساتھ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی تو کہا، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ پتہ یہ چلا باطل ہمیشہ مٹتا آیا ہے، مٹتا رہے گا انشاءاللہ۔ حق پہلے بلند تھا، اب بھی بلند ہے، اور صبح قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ جو حق کو دبانے پہ آئے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم چلے گا، جو لوگ امام حسین کے سر کو کاٹنے والے تھے، وہ سر کو کاٹنے والے ان کا آج نام و نشان موجود نہیں ہے، مگر امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، لوگوں کے دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑکتے رہیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار کل بھی چمکتا نظر آ رہا تھا، آج بھی دمکتا نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ملک کی ضرورت نہیں ہے، میں حکومت کرنا نہیں چاہتا، بس چند دن گزار کر کے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اسی ارادے سے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں آپ سکونت پذیر ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، بیٹا ادھر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، 1 خط 2 خط 10 خط 20 خط، مورخین فرماتے ہیں کہ 150 خطوط کوفیوں کے آئے، اور خطوط میں جو جملے لکھے ہوئے تھے، جو اس کا مضمون تھا، اتنا زبردست تھا کہ ایک خط کا مضمون جو آخری خط آیا تھا، اس خط کے مضمون کے حوالے سے کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اس کا مضمون یہ تھا، اے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیں کہ یزید ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم یزید سے بیزار ہیں، اور اے امام عالی مقام ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ رہے گی، ہم آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم باطل سے منہ موڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ آج نہیں آئیں گے تو کل میدان محشر میں ہم آپ کے دامن کو تھام لیں گے، رب کی بارگاہ میں کہیں گے، مولا تیرے پیارے حسین کو ہم نے بلایا تھا، یزید ہم پر ظلم پہ ظلم کر رہا تھا، یزید ہم پر ظلم پہ ظلم کر رہا تھا، اور ہم آپ کے آپ کے محبوب کے نواسے کو اپنے کوفہ شہر بلا رہے تھے تاکہ آپ کا پیارا محبوب کا پیارا نواسہ آ جائے۔ ان کے دستے اقدس پر ہم بیعت کر کے حق کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن آپ کا لیکن میرے پروردگار تیرے پیارے حبیب کا پیارا نواسہ کربلا نہ آیا، کوفہ نہ آیا، جس کی وجہ سے ہمیں یزید کے ظلم کو برداشت کرنا پڑا، یزید کا ساتھ دینا پڑا۔ اس طریقے سے ایسے مضامین خطوط میں لکھے گئے تھے، خطوط میں ڈالے گئے تھے، جس کی وجہ سے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ خوف خدا سے کانپنے لگے، اور امام عالی مقام نے سوچا اگر میں نہ جاتا ہوں اور یہ لوگ یزید کے ظلم کا شکار ہوئے، کل میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، نانا جان کی بارگاہ میں کیا کہوں گا، جب نانا جان کہیں گے اے حسین تمہیں اسی لیے پروان چڑھایا تھا، تمہیں اسی لیے اپنی صحبت میں رکھ کر کے صبر کے امتحان صبر تمہارے سینوں میں ڈالا تھا تاکہ تم صبر کرو، آزمائشوں میں مبتلا ہو تو صبر کرو، اسے تمہیں پروان چڑھایا تھا، تو میں اپنے نانا جان سے کیا کہوں گا، کیا جواب دوں گا۔ یہی سوچ کر کے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اس وقت جو بھی مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام تھے ان کو جمع کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں وہ بھی شامل حال ہیں، حضرت امام حسین کہتے ہیں اب بتاؤ تو صحیح کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام کا ایک ہی کہنا تھا، اے ابن رسول اللہ وہ لوگ دھوکے باز ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، دغا ان کی فطرت میں ہے،
آپ وہاں پر نہ جائیں، مگر امام عالی مقام کہتے ہیں اگر نہ جاتا ہوں تو یہ باتیں آتی ہے، کریں تو کیا؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرتے ہیں، میں اپنے بدلے سب سے پہلے میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتا ہوں۔ مسلم بن عقیل کوفہ جائیں گے، وہاں کے حالات کو دیکھیں گے، اور حالات کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے بعد خط لکھیں گے مجھے، اگر حالات بہتر رہا تو میں کوفہ جاؤں گا، اگر حالات بہتر نہ رہا تو پھر میرے پاس عذر شرعی موجود ہوں گی، جن کے برابر میں یہ کہہ سکتا تھا کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ دغا کیا تو میں کیسے آتا، ایک عذر بن جاتی۔ اس لیے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بھائی چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ آپ نہ جائیں، وہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن زبیر میں نے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپنے میں ہی کہا تھا کہ میرا یہ پیارا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا۔ اب اگر میں حشرات الارض کے سوراخوں میں گھس جاتا ہوں اور میری موت کربلا میں ہے تو مجھے وہاں سے نکل کر بھی کربلا پہنچنا ہے، وہاں سے نکل کر مجھے کربلا پہنچنا ہے۔ منظور الہی جو ہے، منشاء الہی جو ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں، اس میں کسی کا دخل نہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اب آگے اللہ کی مرضی، مشیت الہی اگر یہی ہے تو حسین اسی پر راضی ہے۔ توجہ دیجئے، حسین اسی پر راضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم کو کوفہ کے روانہ فرماتے ہیں۔ ایک چیز اور جان لے، کوفہ جو ہے وہ مدینے سے قریب ہے، مکہ مکرمہ سے نہیں۔ کہاں سے قریب ہے؟ ایک چیز اور، اگر امام حسین جنگ کرنے کے لیے جاتے تو مدینے سے ڈائریکٹ کوفہ پہنچتے، مکہ مکرمہ نہیں جاتے۔ ہاں، مکہ مکرمہ نہیں جاتے، کیونکہ کوفہ کہاں سے قریب ہے؟ مدینے سے، مکے سے دور ہے۔ امام عالی مقام مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، اور جب خطوط آتے ہیں تو مکہ سے پھر کوفہ جاتے ہیں، یہی ہے نا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر کے لیے گئے تھے، لڑائی سے، خون خرابہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یزید کی بیعت کا انکار کرتے رہے اس سے بچنے کے لیے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل سے کہتے ہیں کہ تم میرا نمائندہ بن کر، میرا نائب بن کر کوفہ جاؤ، دیکھو وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرو، اگر حالات بہتر ہوں گے تو میں کوفہ آ جاؤں گا، اور اگر حالات بہتر نہ ہو تو مجھے بتا دینا، عذر شرعی میرے پاس حاصل ہو جائیں گی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ آتے ہیں، اور مدینے میں پہلے سرکار کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں، اس کا اپنے گھر جاتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں میں کوفہ جا رہا ہوں، تم لوگ جو ہے مدینے سے مکہ مکرمہ چلے جانا، اور وہاں میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ساتھ رہنا، اگر وہ وہاں سے کوفہ آئے تو ان کے ساتھ تم بھی کوفہ چلے آنا۔ یہ باتیں کہہ کر کے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نکلنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے دو بیٹے محمد و ابراہیم ابھی چھوٹے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں کہ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ سے آپ کوفہ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچے آپ، جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا پرتپاک طریقے سے آپ کو خوش آمدید کہا، استقبال کیا، لوگ جوق در جوق جو ہے آپ کے پاس آنے لگے، اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام سے بیعت کرنے لگے۔ تاریخ داں لکھتے ہیں کہ 12,000 کے قریب لوگ امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 12,000 لوگ۔ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا۔ کون تھا؟ نعمان بن بشیر۔
ممبر پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا کہ لوگو دیکھو، یہ جو بیعت ہو رہی ہے، آج تم بیعت تو کر رہے ہو، یہ جو بیعت ہو رہی ہے یزید کو اگر پتہ چلا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا آپ چپ رہیے، آپ ڈر رہے ہیں شاید۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ساتھ دیں گے امام حسین کا۔ مگر نعمان بن بشیر نے کہا تھا کہ میں بتا رہا ہوں، آج تم کہتے ہو مجھے ڈرپوک، اگر میں ڈرپوک ہوں لیکن محب اہل بیت ہوں تو میں بہتر ہوں۔ یہ بات نعمان بن بشیر نے کہا تھا۔ اب بات ہوئی، لوگ آنے لگے، ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ 12,000 سے زیادہ لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام سے بیعت کر رہے ہیں۔ ادھر کسی نے یزید کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ یزید، نعمان بن بشیر جو یہاں کے گورنر ہیں انہیں کچھ نہیں آتا، یا تو وہ ڈرپوک ہیں یا گھبرا گئے ہیں یا پھر محب اہل بیت ہیں۔ اگر یہی طریقہ رہا تو کوفہ کی سرزمین پر تمہارا کوئی چاہنے والا، کوئی ماننے والا نہ ہوگا۔ کوفہ کی پوری سرزمین امام حسین رضی اللہ عنہ کے انڈر میں آ جائیں گی، لہذا کسی سخت آدمی کو یہاں پر بھیجو جو ان تمام چیزوں کا قلع قمع کر سکے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نام کا ایک بدبخت مکار شخص کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ بشیر بن نعمان کو معزول کرنے کی چٹھی لکھ دی، خط لکھ دیا کہ بشیر بن نعمان کو معزول کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر گورنر کوفہ کا عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار آدمی تھا، اپنے ساتھ لشکر کو لے کر کے قادسیہ پہنچا، اور قادسیہ پہنچنے کے بعد لشکر کو وہیں پر روک دیا کہ تم یہیں رک جاؤ۔ لشکر کو روک دیا اور 10-20 آدمی کو لے کر کے حجاز کے راستے سے، حجازی کپڑا پہن کر کے اس راستے سے نکلا جس راستے سے حجاز کے لوگ کوفہ پہنچتے ہیں۔ حجاز کے لوگوں کی پوشاک الگ تھی، ان کی پوشاک کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ حجازی لوگ ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، کہیں کی جو ہے زبان الگ ہے اور کہیں کا پہناوا الگ ہے، کہیں کا کھانا الگ ہے، کہیں کے کپڑے الگ الگ ہیں۔ حجاز کے پوشاک الگ تھے، اور جو ہے ابن زیاد کو معلوم تھا کہ امام حسین اگر آئیں گے تو حجاز کے راستے سے آئیں گے، لہذا حجازی پوشاک پہنا اور حجاز کے راستے سے جو ہے کوفہ میں داخل ہونے لگا۔ کوفہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں گرفتار تھے، روزانہ انتظار کرتے تھے کہ اب آئیں گے امام عالی مقام، اب آئیں گے امام عالی مقام، اس لیے کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ حضور یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، حالات سازگار ہیں، لہذا آپ تاخیر نہ کریں، آپ فوراً مکہ مکرمہ سے آپ کوفہ روانہ ہو جائیں۔ ادھر خط لکھ دیا گیا ہے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہاں کا گورنر بنا کر یزید بھیج رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد حجازی پوشاک کپڑے پہن کر کے حجاز کے راستے سے کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ عصر سے مغرب کا وقت ہے، عصر سے مغرب کا وقت ہے، بالکل ایسا وقت جس وقت میں سورج غروب ہونے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا جائے، بعض میں ہے کہ مغرب سے عشاء کا وقت، خیر جو بھی ہے، ایسے وقت میں وہ حجاز کے راستے سے جو ہے وہ حجاز کے راستے سے جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اور لوگوں نے سمجھا کہ بھائی پوشاک پہنا ہوا ہے، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، لوگوں نے سمجھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگ نعرہ بلند کرنے لگے کہ امام حسین آ گئے، ابن رسول آ گئے، شہزادے رسول آ گئے، لوگ نعرہ بلند کرنے لگے، مگر یہ عبید اللہ ابن زیاد خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے۔ جب دارالحکومت کے قریب پہنچا، لوگوں نے سوچا کہ بھائی سرکار امام عالی مقام امام حسین ہے تو کچھ بات کیوں نہیں کر رہے، خاموش کیوں ہیں؟ کسی نے نقاب اٹھایا تو چیخیں نکل گئی، کہا لوگوں نعرہ لگاتے ہو کس کا؟ نعرہ لگاتے ہو حسین کا، یہ حسین نہیں ہے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ جب یہ جملہ لوگوں نے سنا، سب کے سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کیا ہو گیا؟ ہم کس کو چاہ رہے تھے؟ کس کے تعلق سے نعرہ لگا رہے تھے؟ ہم کس کی بات کر رہے تھے؟ ہم تو یہ سوچ رہے تھے نواسے رسول آئے ہیں، ہم تو سوچ رہے تھے شہزادے رسول آئے ہیں، مگر یہ تو کوئی اور نکلا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد سب سے پہلے گورنر
ہاؤس پہنچا، اور گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد جو ہے صبح ہوتی ہے، کوفہ کی جامع مسجد پہ ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے کوفہ والو سنو، میں یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا ہوں، اور یہ دیکھو میرے ہاتھ میں جو ہے خط ہے، جو ہے بشیر بن نعمان کو معزول کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ پر یزید نے مجھے یہاں کا گورنر بنایا ہے، اب میں یزید کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ سنو، اگر تم نے یزید کا ساتھ نہ دیا اور حسین کا ساتھ دیا تو سننا، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ جس سزا کو سن کر کے قیامت تک لوگوں کی روحیں کانپیں گی۔ ایسے ایسے کلمات کہے جن کی وجہ سے لوگوں کے دل دہل گئے، لوگ ڈر گئے اور اپنے اپنے گھروں میں پناہ لے لیے۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے سینوں میں اگر خشیت الہی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، رسول کی محبت نہ ہو، تو پھر ہمارے سینوں میں غیروں کا خوف ہوتا ہے، دوسروں کا خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں دو خوف کو ایک جگہ جمع ہونے نہیں دوں گا، یا تو سینے میں میرا خوف ہوگا یا دنیا والوں کا خوف ہوگا۔ جس کے سینے میں میرا خوف ہوگا دنیا والوں کا خوف نہیں ہوگا، اور جس کے سینے میں دنیا والوں کا خوف ہوگا اس کے سینے میرا خوف نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، وہ لوگ کوفہ والے جن کے سینوں میں یزید کا خوف رچ اور بس گیا تھا، ابن زیاد کا خوف رچ اور بس گیا تھا، انہیں کیا مطلب امام حسین سے، انہیں کیا سروکار امام مسلم سے؟ الغرض یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ دھمکی دی تو لوگ ڈر گئے، سہم گئے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کرایا، سب سے پہلے تو اس نے یہ کیا کہ کوفہ کے جو شرفا لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، جن کا جو ہے محلے میں یا معاشرے میں ایک دبدبا تھا، ان سب کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس میں قید کر دیا، بند کر دیا، نظر بند کر دیا، اور اس کے ساتھ اعلان کر دیا کہ امام مسلم کو جو بھی جہاں دیکھے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لائے، اور جس نے امام مسلم کو پناہ دی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، اس کی بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ایسے جو ہے دھمکیاں ابن زیاد نے دیا کہ لوگ سہم گئے۔ وہ دروازے جو امام مسلم کے لیے کھلے نظر آتے تھے، جو لوگ اس سے پہلے اپنے گھر میں امام مسلم کو لانا اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے کہ رسول کی آل سے ہیں، یہ ہمارے گھر پہ آ جائیں، یہ ہمارے گھر پہ اگر پہنچ جائیں تو ہمارے قسمت کی معراج ہے، آج وہی لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ بن ہانی کے گھر موجود تھے۔ حضرت عروہ بن ہانی کے گھر آپ موجود تھے۔ پتہ چلا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ کسی نے امام مسلم کو چھپا رکھا ہے، اعلان کر دیا، جو ڈھونڈ کر لائے گا انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ لوگ جاسوسی میں لگ گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ بن ہانی کے گھر جلوہ بار ہیں، لوگ تلاش کر رہے ہیں مگر کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آخر امام مسلم گئے تو گئے کہاں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت عروہ بن ہانی نے امام مسلم سے کہا کہ حضور، ابن زیاد سے میرے معاملات اچھے ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، تو وہ ضرور مجھ سے ملنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو حضور آپ تلوار لے کر کے چھپ کر بیٹھ جانا، جب وہ ملنے کے لیے آئے گا مجھ سے بات کرے گا تو میں اپنے سر سے عمامہ اتار کر نیچے رکھوں گا، اور پھر اتار کر نیچے رکھنے کے بعد پھر سے پہن لوں گا، اس وقت آپ تلوار لے کر کے نکلنا، وہ میرا اشارہ رہے گا، آپ تلوار لے کر کے نکلنا اور عبید اللہ ابن زیاد کا سر قلم کر دینا۔ امام مسلم نے کہا ٹھیک ہے، امام مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد لوگوں سے کہا کہ سب ملنے کے لیے آئے مجھ سے، مگر جس سے میری دوستی ہے، تعلقات ہے، عروہ بن ہانی وہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔
تو عبیداللہ ابن زیاد حضرت عروہ بن ہانی کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہ آیا. عروہ بن ہانی کی جو عیادت کے لیے اس کے گھر پہ آیا، اور حضرت عروہ بن ہانی نے حضرت امام مسلم سے کہا تھا کہ آپ چھپ کر بیٹھ جائیں، جب میں امامہ شریف اتار کر رکھوں اور دوبارہ پہن لوں اس وقت آپ ان کا سر قلم کر دینا، یہ میرا اشارہ رہے گا آپ کو. اب عبیداللہ ابن زیاد آیا، بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا. ملنے کیوں نہیں آئے؟ کا طبیعت میری خراب تھی، ملنے نہیں آ، باتیں کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد حضرت عروہ بن ہانی جو ہے اپنے سر سے امامہ شریف اتارتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پہن لیتے ہیں، مگر امام مسلم ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے. پھر اشارہ کیا، پھر نہیں نکلے. جب نہیں نکلے تو عروہ بن ہانی جو ہے وہ شعر پڑھتے ہیں جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کہاں ہیں آپ، آ جائیں، بلکہ ایسا کچھ معنی اس کا ہوتا ہے. تو اب وہ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے، آپ بڑبڑا رہے ہو، طبیعت صحیح تو ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عصر کے بعد ان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے اور ایسی الٹی پلٹی باتیں کرنے لگتے ہیں، ایسے اشعار پڑھنے لگتے ہیں. عبیداللہ ابن زیاد نے کہا اپنا دیکھ بھال کرو، اور چلا گیا. امام مسلم بعد میں نکلے تو عروہ بن ہانی کہتے ہیں کہ سرکار آپ نکلے کیوں نہیں؟ جب میں نے صافہ امامہ اتار کر رکھا تھا، پھر پہنا تھا، کہا تو یہی گیا تھا کہ یہ میرا اشارہ رہے گا. آپ نہیں نکلے، پھر میں نے اشعار پڑھنا شروع کیا، پھر بھی آپ نہیں نکلے، وجہ کیا ہے؟ امام مسلم نے فرمایا کیا کروں، جب میں آپ کے اشارے کے مطابق اٹھنا چاہا تو کسی نے مجھے پکڑ کر بٹھا دیا اور کہا اے امام مسلم ابھی نہیں، اے امام مسلم ابھی نہیں، ابھی اس کی زندگی باقی ہے، ابھی اس کی خرافاتیں باقی ہے، ابھی اس کا پیمانے موت لبریز نہیں ہوا ہے، لہٰذا اے مسلم بیٹھ جاؤ. پھر میں دوبارہ اٹھنا چاہا، پھر کسی نے مجھے بٹھا دیا. میں تیسری بار اٹھنا چاہا مگر پھر مجھے بٹھا دیا گیا اور یہ کہا گیا اے مسلم خبردار نہ اٹھنا، اللہ کو کچھ اور جو ہے، اللہ کی کچھ اور مرضی ہے، کچھ اور مصلحت ہے اللہ کی، لہٰذا نہ اٹھنا. میں 3 بار اٹھنا چاہا لیکن مجھے کسی نے بٹھا دیا. حضرت عروہ بن ہانی کہتے ہیں کیا پتہ اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے، جو کرے گا بہتر کرتا ہے اور بہتر فرمائے گا. القصہ مختصر یہ کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ بن ہانی کے گھر رہنے لگے. اب ادھر تلاش شروع ہے مگر امام مسلم کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. عبیداللہ ابن زیاد کا ایک غلام تھا جس کا نام معقل بتایا گیا ہے. وہ عبیداللہ ابن زیاد اس سے کہا تم پتہ لگاؤ اور دیکھو کہ کہاں امام مسلم کس کے گھر چھپے ہوئے ہیں، کون چھپا کر کے رکھا ہے. وہ غلام کیا کیا، وہ غلام جو ہے اپنے پاس 3000 دینار رکھ لیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں گیا، جا کر کے بیٹھ گیا، نمازیں پڑھنے لگا، تسبیح پڑھنے لگا. دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے. ایک شخص ہے، صحابہ رسول ہے جن کا نام حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی ہے، سبحان اللہ. وہ مسجد کونے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہے، ذکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ غلام قریب جاتا ہے اور رازدار جملوں میں کہتا ہے کہ سنو میں شام سے آیا ہوا ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، میں شام سے پہلے مکہ گیا تھا. جب مکہ میں حسین کی بارگاہ میں گیا تو حسین اعظم نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کوفہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی امام مسلم ہے، اسے لے کر کے کسی طریقے سے میرے پاس آؤ اور دیکھو میں 3000 دینار بھی لے کر کے آیا ہوں تاکہ یہ راستے کا خرچ ہو جائے. حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھے کہ شاید یہ محب اہل بیت ہوگا، تو کوئی بات نہیں، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امام مسلم کہاں رکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس کی مصلحت اور مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. وہ غلام حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کے ساتھ حضرت عروہ بن ہانی کے گھر پہنچتے ہیں. حضرت ہانی کے گھر پہنچتے ہیں اور جب پہنچے دیکھا کہ امام مسلم
ہوا فرما ہے وہ 3000 دینار نکال کر کے حضرت مسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کہتا ہے حضور میں شام سے آیا ہوں، محب اہل بیت ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اب وہ امام مسلم کی بارگاہ میں آ کر کے باتیں کر رہا ہے اور ساری رپورٹ لے جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کا دوست جسے آپ دوست سمجھتے ہیں عروہ بن ہانی، اس نے اپنے مکان میں امام مسلم کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ ابن زیاد، حضرت عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اش کندی نام سے ایک شخص تھا، کندی یا کندی کہا گیا اسے، اش نام سے، اسے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے عروہ بن ہانی کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد آتا ہے عروہ بن ہانی کو بلانے کے لیے، حضرت ہانی سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اس لیے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت ہانی پہلے غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تلوار رکھتے ہیں ساتھ میں، اور امام مسلم سے کہتے ہیں حضور ہو سکتا ہے یہ آپ سے میری آخری ملاقات ہو، میں جا رہا حضور، اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے، یہ گھر آپ کے حوالے ہے حضور، اب میں جا رہا ہوں۔ اور پھر فی امان اللہ کہتے ہوئے حضرت ہانی جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جانے کے بعد سلام کرتا ہے، مگر عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، بڑی ترش روح کے ساتھ بات کرتا ہے۔ حضرت ہانی نے کہا اے ابن زیاد کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، بات کیوں نہیں کر رہے، تم تو میرے دوست ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے تم دوست کی بات کرتے ہو، تم دوست کی بات کرتے ہو، دوستی کی بات کرتے ہو، اور اپنے گھر میں یزید کے دشمن کو پناہ دے رہے ہو۔ حضرت ہانی کہتے کسی نے تمہیں بہکایا ہے، غلط بات ہے یہ، ایسا نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا نہیں ہے، اس غلام کو ماخل کو لا کر کے سامنے حاضر کر دیا، وہ غلام آیا، ساری داستان بیان کر دیا۔ اب حضرت ہانی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آپ نے اس غلام سے کہا کمبخت مردود، یہ ساری آگ تیری لگائی ہوئی ہے، تو نے آ کر کے کہا کہ حضرت امام مسلم میرے گھر پہ جو ہے روپوش ہیں، سنو تم نے جو کیا ہے یہ اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے کہ اس کی سزا تم تو دنیا میں بھی بھگتو گے اور کل میدان محشر میں بھی بھگتو گے۔ اللہ اکبر۔ القصہ مختصر یہ، عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اے ہانی مجھے بتاؤ کہ تم نے کہاں پر کس تہ خانے میں امام مسلم کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ حضرت ہانی کہتے ہیں تم مارنا چاہتے ہو مجھے مار دو، مجھے مر جانا گوارا ہے، لیکن امام مسلم کو تمہیں سونپنا گوارا نہیں ہے، میری جان چلی جائے گی یہ مجھے گوارا ہے، لیکن امام مسلم کو تجھے سونپنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اے ہانی کیا تمہیں اپنی موت کی فکر نہیں ہے؟ حضرت ہانی کہتے ہیں اگر تم تلوار چلاؤ گے تو یہاں سے لے کر کے دمشق تک خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس لیے کہ حضرت ہانی جو ہے وہ بڑے معزز شخص تھے، کوفہ میں لوگ بڑے ان کے چاہنے والے تھے۔ اتنا ہی کہا گیا بلکہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے جب حضرت ہانی جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گئے تو ان کے حواریین، ان کے چاہنے والوں نے پورے جو ہے قلعہ کو گھیر رکھا تھا، محاصرہ کر لیا تھا، اور ایک وقت ایسا لگا کہ اب ابن زیاد جو ہے وہ ہار جائے گا اور معاملہ الٹا پلٹا ہو جائے گا، مگر ابن زیاد نے کہا دیکھو میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں امام مسلم کا تم پتہ بتا دو۔ حضرت ہانی نے کہا مجھے سب گوارا ہے لیکن امام مسلم کو تمہیں سونپنا گوارا نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے جب حضرت ہانی کو قید کر لیا گیا تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگا اے لوگوں آؤ، اے محب اہل بیت آؤ اور جو ہے اپنی محبت کا مظاہرہ کرو۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 1000 2000 نہیں بلکہ 40,000 لوگ تلوار کے ساتھ جمع ہو گئے تھے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ابن زیاد ڈرنے لگا اب کیا ہوگا، مگر جو ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے، مرض یہ مولا از ہما اولا، اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے، اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیکار میں کسی کا خون نہیں بہاتے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پورے قلعے کا محاصرہ کر لیا، 40,000 لشکر کے ساتھ امام مسلم قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں، مگر تلوار چلانے کا حکم نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں اگر بات سے بات بن جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر بات سے بات بن جائے تو اچھی بات ہے، تلوار سے خون بہانا یہ اچھی بات نہیں ہے، بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس اسی موقع کا فائدہ عبید اللہ ابن زیاد اٹھاتا ہے، اسی موقع کا فائدہ عبید اللہ ابن زیاد اٹھاتا ہے، اور انہوں نے
کوفہ کے جو رئیس لوگوں کو اپنے جو ہے قلعے میں بند کر کے رکھا تھا ان سب کو ڈراتا ہے، دیکھو تم اپنے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ وہ لوگ چلے جائیں، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، اگر ایسا نہیں کیا تو ہم تم سب کو مار دیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ اب جو قلعے میں جو بڑے بڑے رئیس لوگ، جو شرفا لوگ جو قید تھے، وہ سب قلعے کے اوپر چڑھ کر کے کہتے ہیں اے میری قوم چلے جاؤ چلے جاؤ، اگر تم نہیں جاؤ گے یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، تمہیں مار دیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے انہوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے منتشر ہونے لگے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عصر کی نماز میں گئے تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے 500 لوگ آپ کے پیچھے تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی انسان آپ کے ساتھ نہیں، سلام جب پھیرا تو ایک بھی انسان آپ کے ساتھ نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ عبداللہ بن متی نے کہا تھا یا رسول اللہ ان کا حال تو یہ ہے کوفی لا یوفی، جو کوفہ والے ہیں وہ عہد و وفا عہد و پیمان کو نہیں جانتے، وہ وفا کو نہیں جانتے، وہ بے وفا لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہی مثال یہی بات کوفہ کی سرزمین پر ہوئی۔ جو لوگ پہلے محب اہل بیت کے نعرہ لگاتے تھے، آج حال یہ ہے کوئی بھی امام مسلم کے پیچھے کھڑا نہیں۔ جتنی دروازے کھلی ہوئی تھی، جو لوگ چاہتے تھے کہ رسول کا یہ چاہنے والا، رسول کے گھرانے کا یہ فرد عظیم ہمارے گھر میں مہمان بن جائے تو ہماری قسمت کی معراج ہے، آج انہی کے گھر اندر سے بند تھے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں امام مسلم جا کر کے پناہ لے۔ اللہ اکبر، مدینے کا یہ مظلوم مسافر ہے، گلیاں بھی جو ہے انجانی ہے، سڑک انجانے ہے، کوئی کسی سے ہمدردی نہیں ہے، کسی سے کوئی ملاقات بات چیت نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا مدینے کا مظلوم مسافر کوفہ کی گلیوں میں دیوانہ وار ایسے ہی پھر رہا ہوگا، کوئی جو ہے ہمدم نہیں، کوئی چاہنے والا نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا تھا کوفہ کی سرزمین پر، آج اس امام حسین کے نائب کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ چلتے چلتے ایک دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، دروازے کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر کی جو مالکن تھی ان کا نام حضرت طوعا تھا، کتابوں میں ان کا نام، اس عورت کا نام طوعا ذکر کیا گیا ہے۔ دروازہ کھولی، پوچھا ہے مسافر کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کس سے ملنا چاہتے ہو، کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ امام مسلم خاموش ہے بیٹھے ہوئے، کہا مائی پانی مل سکتا ہے؟ پانی لا کر کے دی، آپ نے پانی پیا، مگر آپ بیٹھے ہیں۔ حضرت طوعا کہتی ہیں کیا بات ہے، آپ پانی پی چکے، اب جاؤ نا، کیوں بیٹھے ہو؟ امام مسلم فرماتے ہیں اے مائی میں کہاں جاؤں، یہاں میرا کوئی نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں، پہلے ہمیں بلایا خطوط لکھ لکھ کر کے، اور آج حال یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ حضرت طوعا کہتی ہیں آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ امام مسلم کہتے ہیں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ حضرت طوعا کہتی ہیں آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ کہا ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا حضور میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، میرے گھر میں تشریف لائیں۔ حضرت طوعا اپنے گھر میں ایک مخصوص بسترے پر آپ کے لیے جو ہے انتظام کر دیتے ہیں، آپ وہاں پر جلوہ فرما ہے۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا جن کا نام بلال لکھا گیا ہے، جن کا نام بلال لکھا گیا ہے، اس کا بیٹا جن کا نام بلال کتابوں میں آیا ہے، اس کا بیٹا جب آیا گھر پہ، ماں نے کہا بیٹا دیکھو آج ہمارے گھر میں رسول کے خاندان کے ایک فرد عظیم آئے ہیں، آج ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے گھر میں شہزادے رسول، آج ہمارے گھر میں جو ہے رسول کے خاندان کا ایک فرد آیا ہوا ہے، لہٰذا اے میرے بیٹے اس راز کو راز رکھنا، کسی سے نہ کہنا، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، آج ہمارے گھر میں ایک جو ہے نبی کے خاندان والوں کی آمد ہوئی ہے، لہٰذا اے بیٹے اسے راز رکھنا۔ وہ جو ہے حضرت طوعا کا جو بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا، وہ کہتا امی جان آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آج رات بھر ان کا پہرا دوں گا، یہیں پر کھڑا رہوں گا، رات بھر پہرا دوں گا۔ حضرت طوعا سمجھتی ہے میرا بیٹا میرا چاہنے والا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، لہٰذا میرا یہ بیٹا یہ راز کی بات کو راز میں رکھے گا۔ ماں جا کر کے سو جاتی ہے، اب یہ بلال جو پہرا دیتا ہے، جب رات خوب زیادہ ہو جاتی ہے چپکے سے نکلتا ہے اور جا کر کے جو ہے
اشکندی سے آ کر کہتا ہے کہ سنو تم امام مسلم کو تلاش کر رہے ہو، امام مسلم تو ہمارے گھر میں جلوہ فرما ہے، امام مسلم جو ہے وہ ہمارے گھر میں جلوہ فرما ہے، اور کہہ کر کے پھر واپس چلا آتا ہے اور پھر سے پہرا دے رہا ہے، پھر سے پہرا دے رہا ہے۔ اب صبح ہوتی ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر کے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر پہ لگے ہوئے ہیں، اتنوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے۔ حضرت طوعا سے کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت طوعا کہتی ہے کہ حضور یہ آواز گھوڑوں کی ٹاپوں کی ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے جو ہے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ہی گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے، میں دیکھتی ہوں۔ امام مسلم کہتے ہیں رک جاؤ۔ آپ اٹھتے ہیں اور پھر کپڑے جو ہے جو زرہ وغیرہ ہے وہ پہنتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ حضرت طوعا کہتے حضور آپ نہ نکلیں، پہلے میں دیکھتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں نہیں، اگر میں گھر کے اندر رہا تو وہ لوگ تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے، لہذا میرے باہر جانے میں ہی عافیت ہے۔ امام مسلم باہر آتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں اللہ اکبر، تاریخ یہ بتاتی ہے اس شیر نر نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ چند ہی لمحوں میں آپ نے 150 یزیدیوں کو فنار کر دیا تھا، چند لمحوں میں آپ نے 150 یزیدیوں کو فنار کیا ہے۔ اب کسی کے اندر طاقت نہیں کہ امام مسلم سے لڑے۔ اشکندی گھوڑا دوڑا کر کے، ایک روایت میں یہ ہے کہ لکھ کر کے بھیجتا کسی آدمی کے ہاتھ، اور ایک روایت میں یہ ہے وہ خود گھوڑا دوڑا کر کے ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے امام مسلم نے ہمارے 150 آدمی کو مار ڈالے ہیں، اور لوگ بھیجیں۔ ابن زیاد کہتا ہے تھف ہے تمہارے اوپر، جو ہے 500 لوگ گئے ہو اور ایک آدمی کو پکڑ نہیں سکتے۔ اشکندی نے کہا تھا اے ابن زیاد، تم نے ہمیں کوفہ میں سبزی بیچنے والے کو پکڑنے کے نہیں بھیجا، تم نے اسے پکڑنے بھیجا ہے کہ جن کے رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے، تم نے ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے جن کے رگوں میں ہاشمی خون ہے، لہٰذا دیر نہ کرو، 500 لوگوں کو بھیجو۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے وہ 500 لوگ آئے، وہ بھی کم پڑ گئے، اور بھی کچھ لوگ آئے۔ تاریخ مورخین لکھتے ہیں 400 لوگوں سے زیادہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے 400 لوگوں سے زیادہ کو فنار کر دیا تھا۔ اب حال یہ ہے کس کے اندر طاقت ہے کہ اس شیر نر سے لڑ سکے۔ اب حال یہ ہے کہ پوری لشکر پیچھے سے پیچھے سڑکتی نظر آتی ہے۔ اشکندی کو ایک ترکیب سوجھی، اس نے کہا ایک کام کرو، ایک گڑھا تیار کرو۔ گڑھا تیار کیا گیا، اس پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں دی گئی، اور اس پر جو ہے کچھ لکڑیاں وغیرہ جمع کر دی گئی، اس انداز سے کہ دیکھنے میں نہ آئے کہ یہاں پہ گڑھا ہے، اور اپنے لشکروں سے کہا کہ تم لوگ لڑنے کے اعتبار سے بس لڑنا، مگر پیچھے ہٹ جانا، اور جیسے ہی امام مسلم آگے بڑھیں گے گڑھے میں گر جائیں گے، اور جیسے ہی گڑھے میں گریں گے ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ امام مسلم آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ اس گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ جب گڑھے میں گرتے ہیں اب حال یہ ہے لوگ چھتوں پہ جا کر کے اوپر سے پتھر مارتے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں اے بزدلو، تم مجھے پتھر مار رہے ہو، یہ طریقہ تو کفاروں کا طریقہ رہا ہے، اور ایسا طریقہ تو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، تم میرے اوپر پتھر برسا رہے ہو۔ القصہ مختصر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ اشکندی قریب آتا ہے اور کہتا آپ کو امان دی گئی، تمام لوگ کہتے ہیں آپ کو امان دی گئی ہے، آپ کے ساتھ کچھ سلوک نہیں ہوگا۔ امام مسلم کہتے ہیں تم امان دیتے ہو تو میں اپنی تلوار کو نیام میں ڈالتا ہوں، ورنہ میں تمہیں پکڑنے نہیں دیتا یا تمہارے قبضے میں نہیں آتا۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، امان دی گئی، آپ اپنے تلوار کو اپنے میان میں داخل فرما لیتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے آپ کے لیے گاڑی منگائی جاتی ہے۔ آپ گاڑی میں سوار ہو کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایک بدبخت اس طریقے سے تلوار مارتا ہے کہ آپ کے ہونٹ کٹ جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پتھر مارا جاتا ہے جس سے ہونٹ کٹ جاتے ہیں اور آگے کے 2 دندان شہید ہو جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ آیا ہے تلوار ماری جاتی ہے جس سے آپ کے ہونٹ کٹ جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ پتھر مارنے والا معاملہ یہاں پر
حضرت طوعا کے گھر کے پاس ہوتا ہے، اور تلوار مارنے والا معاملہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے محل کے پاس ہوتا ہے۔ جب حضرت امام مسلم پانی مانگتے ہیں، جب پانی پیتے ہیں تو اس پانی میں خون آ جاتا ہے۔ 2-3 بار پانی منگایا، خون آ گیا۔ آپ نے کہا اب لگتا ایسا ہے یہ دنیا کا پانی مجھے سیراب نہیں کر پائے گا، اب میں جو ہے حوض کوثر سے اپنے آپ کو سیراب کروں گا۔ القصہ مختصر یہ، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام مسلم پہنچتے ہیں تو اب حال یہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا اے امام مسلم کیا تمہیں پتہ نہیں کہ امیر المومنین یزید ہیں؟ امام مسلم نے کہا تھا نہ ہم امیر المومنین یزید کو مانتے تھے، نہ مانتے ہیں، نہ مانتے رہیں گے، نہ مانیں گے، اس لیے کہ امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو مومنوں کی اصلاح کرتا ہے، جو مومنوں کی خبر گیری کرتا ہے، جو شراب و شباب میں ڈوبا رہے، جو شراب و شباب میں غرق رہے، وہ مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ادھر توجہ دیجیے آپ لوگ، لائٹ جلے گی انشاءاللہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسے اچھا لگ رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ببانگ دہل کہا تھا، ہم وہ لوگ ہیں جو کسی فاسق و فاجر کے آگے کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، ہمارا ہاتھ اگر بیعت کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو ان کے ہاتھ پر جاتا ہے جو اس کا صحیح لائق ہوتا ہے، ہم کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، امام مسلم سے یہ گفتگو ہوتی ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا اے مسلم کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ امام مسلم نے کہا تھا ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی غیر سے نہیں ڈرتے، ہمارے سینوں میں اگر خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے تو اللہ کی ہے، کسی غیر کی خشیت، کسی غیر کا خوف ہمارے سینوں میں نہیں ہوتا۔ امام مسلم نے کہا تھا کہ تم جو ہے حسین کو گالی دو اور یزید کے تعلق سے جو ہے تم اچھے جملے استعمال کرو۔ امام مسلم نے کہا تھا اے ابن زیاد سنو، نہ میں کبھی بھی حسین کے حوالے سے غلط جملے اپنے زبان سے نکال سکتا ہوں، نہ نکالوں گا، ایسا کام مجھ سے نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ شہزادے رسول ہیں، وہ ابن رسول ہیں، وہ تو ایسے ہیں جن کے تعلق سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ میں اس جنتی جوانوں کے سردار کے حوالے سے غلط جملے اپنی زبان سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ اللہ اگر بات چلتی ہے، بحث بڑھتی ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا اگر ایسا ہی ہے تو سنو اب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ امام مسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے تم مجھے مار دو لیکن سنو میری کچھ وصیتیں ہیں، ان کو پوری کر دو۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد، کیونکہ وہ صحابی کا بیٹا تھا، ابن سعد سے کہتے ہیں کہ اے ابن سعد میں تمہیں کچھ باتیں وصیت کرتا ہوں، ان باتوں کو میری پوری کر دینا۔ سب سے پہلی بات تو یہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لاشے کو دفن کر دینا تاکہ لاشے کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ دوسری بات یہ کہ میرا کوفہ میں 700 دینار کا قرض ہے، میری زرہ بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا۔ اور تیسری بات یہ کہ امام حسین تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ اے امام عالی مقام آپ کربلا نہ آئے، آپ کوفہ نہ آئے، یہاں کے لوگ غدار ہیں۔ یہ میری کچھ وصیتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ سنو، ابن زیاد کہتا ہے کہ سنو تمہارے لاش کے حوالے سے نہ ہم اس کو دفن کریں گے، وہ ہماری مرضی پر موقوف ہوگی۔ رہی بات تمہارے قرض کے حوالے سے، تمہارا زرہ وہ ہمارا حق ہوگا، ہم اسے بھی نہیں بیچیں گے۔ تیسری بات یہ امام عالی مقام کے آنے کے حوالے سے ہم یہ بھی نہیں کریں گے، اگر وہ آ رہے ہیں تو جو حال تمہارا ہو رہا ہے وہی حال ان کے ساتھ کریں گے۔ القصہ مختصر یہ کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر، امام عالی مقام کا یہ نائب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر وصیتوں کو انہوں نے پامال کر دیا، ایک بھی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جلاد سے کہا کہ انہیں کو لے جاؤ اور لے جا کر کے اوپر سے نیچے پھینک دو تاکہ اس کا سر پاش پاش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اے امام مسلم کیا موت کے خوف سے رو رہا ہے؟ امام مسلم نے
کہا نہیں، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے رسول کے نواسے کے تعلق سے رسول کے نواسے کو خط بھیج دیا ہے کہ اے ابن رسول آپ تشریف لائے، مجھے اپنی موت کی فکر نہیں ہے، مجھے حسین کے آنے کی فکر ہے، حسین کے آنے کی فکر نے مجھے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جلاد لے کر کے جاتا ہے اور اوپر چھت پر لے جا کر کے آپ کے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ کر کے سر کے بل آپ کو نیچے گرا دیتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں آپ کا سر مبارک پاش پاش ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کے، اور پھر آپ کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر کے، ایک روایت میں یہ آیا ہے آپ کے سر کو اور حضرت ہانی عروہ بن ہانی کے سر کو، دونوں کے سر کو کاٹ کر کے جو ہے کوفہ کے شاہراہ پر لٹکا دیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے جو دیکھو جو بھی یزید کے تعلق سے بغاوت کرے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے خاندان کا یہ فرد عظیم جو پہلی جان کربلا کے کوفہ کی سرزمین پر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر سنیں آپ، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تھے اپنے ساتھ 2 بچوں کو بھی لے کر کے آئے تھے، ہے نا، اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر کے بھی آئے تھے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام مسلم جب آئے تھے تو تنہا نہیں آئے تھے، 2 بچوں کو ساتھ لے کر کے آئے تھے، تو اعلان کروا دیا کہ جو امام مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لائے گا انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ دونوں بچے حضرت قاضی شریح کے گھر میں موجود تھے۔ قاضی شریح جو ہے وہ محب اہل بیت تھا۔ جب ان کو پتہ چلا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ شہید کر چکے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دونوں بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں چچا جان وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ ایسا لگتا ہے جس اندازے سے آپ ہمارے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بابا جان کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کوفہ کی سرزمین پر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں، کوفہ کی سرزمین پر ان کا کوئی چاہنے والا نہیں، کوفہ کی سرزمین پر انہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ باپ کے ساتھ آئے تھے، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا۔ اللہ بڑے ہوتے تو جو ہے اپنے آپ کو سنبھال لیتے، بڑے ہوتے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے، مگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کیا خبر کہ کہاں جانا ہے، انہیں کیا پتا کس راہ سے نکلنا ہے، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں، یہ بھی خبر نہیں کوفہ کی کون سی گلی کس طرف جاتی ہے، کس راستے سے ہمیں حجاز جانا ہے، کس راستے سے ہمیں مدینہ جانا ہے، کون سا راستہ مکے کا ہے، کون سا راستہ عراق کا ہے، کون سا راستہ قادسیہ کا ہے، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ قاضی شریح دونوں بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچوں غم نہ کرو، سنو کل ایک قافلہ جو ہے وہ قادسیہ کے راستے سے جانے والا ہے، تم اس قافلے سے مل جانا، تم مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ قاضی شریح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے اسد سنو، جو ہے ان بچوں کو لو اور ان کو لے کر کے جو ہے تم جاؤ اور قافلے سے ملا دینا، قافلے کے ساتھ کر دینا، قافلے کے ساتھ یہ دونوں بچے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اب ساتھ لے کر کے قاضی شریح کا بیٹا دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کے قافلہ کے قریب پہنچتے ہیں، مگر حال یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ قافلہ جا چکا تھا، قافلے کے گرد نظر آ رہے تھے۔ قاضی شریح کے بیٹے نے کہا اے بچوں دیکھو وہ جو دھول وہ گرد نظر آ رہی ہے وہ قافلے کی ہے، لہذا دوڑتے ہوئے جاؤ اور قافلے سے مل جاؤ، میں یہیں سے واپس ہو جاتا ہوں۔ دونوں بچے دوڑ رہے ہیں، جب دوڑتے کچھ دور آگے بڑھے وہ گرد وہ دھول وہ بھی غائب ہے۔ اب حال یہ ہے کہ بچے ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پر جو ہے کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اکبر۔ چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چمنستان کے یہ پھول جو ہے مرجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے جو ہے چلتے تھک گئے ہیں، صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی آتے ہیں، بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس دونوں بچوں کو جیل میں بھیج دیا جائے اور پھر میں خط لکھتا ہوں یزید کو، یزید کیا حکم دیتا ہے ان بچوں کے حوالے سے، اگر مارنے کا حکم دے گا تو مار دیا جائے گا، اگر اپنے پاس
پاس بلانے کا حکم دے گا تو ان کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ بچوں کو جیل میں ڈال جاتا ہے، اللہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کا جو داروغہ تھا ان کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ انہوں نے بچوں سے کہا بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں محب اہل بیت ہوں، میں تمہارا چاہنے والا ہوں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ کسی نے بھی سوال کیا تھا اے مشکور بچوں کو کیوں لے کر کے گھر جا رہے ہو؟ تو مشکور نے کہا تھا بات دراصل یہ ہے، یہ ابن زیاد کے خاص مہمان ہیں، اگر جیل خانہ سے فرار ہو گئے تو کیا ہوگا، اس لیے اپنے ساتھ گھر لے کر کے جا رہا ہوں تاکہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں تاکہ بچے بھاگنے نہ پائے۔ حضرت مشکور بچوں کو اپنے گھر جاتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور جو ہے اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ ادھر حضرت مشکور نے اپنی انگوٹھی نکالی اور بچوں کو دیا اور کہا کہ بچوں سنو، آج کی رات جو ہے تمہیں اس راستے سے نکلنا ہے، فلاں شہر جاؤ گے، اس شہر میں میرا بھائی جیلر ہے، تم ان سے ملنا، میری انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں آسانی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیں گے۔ اپنی انگوٹھی دی اور دے کر کے اسی راستے سے بچوں کو رات کے وقت میں نکال دیا۔ مگر اللہ کی مرضی کیا کس کی چل سکتی ہے، بچے چل رہے چلتے 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 بچوں کے پاؤں سے خون جاری ہے۔ اللہ بچوں کا حال یہ ہے، چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، مگر چلتے چلتے رات گزر جاتی ہے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو بچے کیا دیکھتے ہیں، جہاں سے چلے تھے ہم وہیں پر کھڑے ہیں، ساری رات چلتے رہے مگر وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے نکلے تھے۔ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اے میرے بندو، تمہارا باپ جام شہادت نوش کر کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تم بھی جام شہادت نوش کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے چلتے چلتے تھک گئے ہیں، دیکھا کہ ایک تالاب کے کنارے ایک کھوکھلا پیڑ ہے، اسی پیڑ کے پاس جا کر کے بچے چھپ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اتفاق سے ایک لونڈی جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے اسی تالاب میں آتی ہے۔ جب پانی بھرنا چاہتی ہے تو کیا دیکھا کہ پانی میں دو خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے، دو خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہے، اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ نور کے گھرانے والے نوری لوگ، اللہ اکبر، نور کے گھرانے والے نوری صورت والے لوگ جن کی شکل کو دیکھتے جب لوگ تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے، وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جو ہے پیڑ کے کھوکھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کی جھلک پانی میں نظر آ رہی ہے، تصویر پانی میں نظر آ رہی ہے۔ اس بیوی نے دیکھا دو بچے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، آپس میں مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، اس خادمہ نے پوچھا اے بچوں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ دونوں بچے کہتے ہیں ہم لوگ ستائے ہوئے ہیں، ہم لوگ یہاں کے نہیں ہیں، ہم لوگ مدینہ منورہ کے ہیں، ہم اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے، میرے باپ کو شہید کر دیا گیا۔ کہا کیا تم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ خادمہ کہتے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میری جو مالکہ ہے وہ محب اہل بیت ہے، وہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لہذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میری مالکہ جو ہے وہ جو ہے تمہیں اپنے پاس رکھے گی۔ دونوں بچوں کو لیتی ہے، مالکہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میری مالکہ دیکھے میں دو بچوں کو لائی ہوں، یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے اے میری کنیز سن، آج تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا میرا دل خوش کر دیا ہے کہ اس سے پہلے میرا دل اتنا زیادہ خوش اور کبھی نہیں ہوا تھا، جا آج ان بچوں کی وجہ سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت جو تھی وہ اہل بیت سے پیار کرنے والی تھی۔ ادھر وہ بچے ان عورت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ادھر حضرت مشکور جو ہے جیل کا داروغہ تھا، ان سے پوچھا جاتا ہے، کسی نے آ کر کہا کہ انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تو ابن زیاد نے بلایا اور
اور کہا کہ اے داروغہ اے مشکور کیا وجہ ہے بچے کہاں گئے؟ حضرت مشکور نے کہا وہ بچے جہاں جانے تھے میں نے بچوں کو وہی بھیج دیا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے تمہیں میرا خوف نہیں آیا، تمہیں میرا ڈر نہیں لگا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ حضرت مشکور کہتے ہیں تم چاہے میرے ساتھ جو بھی کرو لیکن میں جو کام کیا ہے میں فخر محسوس کرتا ہوں، میں فخر محسوس کر رہا ہوں جو کام میں اپنی زندگی میں کیا ہے کہ اسی کام کے طفیل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نواسوں کے طفیل اللہ تعالیٰ میری بخشش میری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں میرا خوف نہیں؟ کہا نہیں، میرے سر میں اللہ کا خوف ہے، کسی اور کا خوف نہیں۔ ابن زیاد نے کہا پہلے حضرت مشکور کو 500 کوڑے مارے جائیں، جب کوڑے مارنا مکمل ہو جائے تو پھر ان کے سر کو الگ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت مشکور کو کوڑا مارا گیا، پہلا کوڑا مارا تو حضرت مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا مارا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تیسرے کوڑے پہ کہا مولا تیرے محبوب کے نواسوں کی خاطر میں مار کھا رہا ہوں، چوتھے کوڑے پہ کہا تھا مولا مجھے بخش دے مجھے معاف فرما۔ القصہ مختصر یہ کچھ کوڑوں پر آپ نے ان جملوں کو دہرایا تھا، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ 500 کوڑے مکمل ہوتے ہیں۔ حضرت مشکور نے کہا تھا مجھے چند گھونٹ پانی پلا دو، کسی نے کہا تھا مشکور تمہیں پانی نہ دیا جائے گا، حضرت مشکور کہتے کوئی بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام مسلم ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، ان قریب میں بھی جام شہادت نوش کر کے حوض کوثر سے سیراب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت مشکور کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ادھر دونوں بچے اس عورت کے گھر پر ہیں، اس عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا دن بھر وہ بچوں کی تلاش میں تھا۔ ابن زیاد نے کہا تھا جو بچوں کو پکڑ کر لا دے گا اسے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ لوگ بچوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں، دنیا کی محبت میں مبتلا لوگ دین کو برباد کرنے کے چکر میں پھر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی وہی حال ہے کہ لوگ آج دنیا کو دین پر ترجیح دیتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا بھی حال وہی ہے، لوگ یہی نہیں دیکھتے کہ دین کیا ہے، دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کیا تعلیم ہے دین کی، نہ بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارے جس سے کہ معاشرے میں ہمارا اسٹیٹس بن جائے، چاہے وہ برا ہو چاہے بھلا ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں تو اپنے رتبے سے اپنی شہرت سے مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں۔ جو بھی دنیا کو چھوڑ کر جو بھی دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑتا ہے نہ وہ یہاں کامیاب ہو پاتا ہے نہ وہ وہاں کامیاب ہو پاتا ہے، اور جو دنیا کو خیر آباد کہہ کے دین کے پیچھے رکھ جاتا ہے، دین کی صحبت میں آ جاتا ہے، دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کا جو شوہر تھا، بعض کتابیں اس کا نام حارث آیا ہے، وہ دن بھر کا تھکا ماندہ رات کو آتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کہاں گئے تھے، کیا ہوا پیدل کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں، آج پورا دن میں جو ہے امام مسلم کے بچوں کو ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے پیدل چلنا پڑا، بڑی تکلیف ہوئی، کاش وہ بچے مجھے مل جاتے، ان بچوں کو میں جو ہے ابن زیاد کے پاس پیش کر دیتا یا انہیں قتل کر دیتا تو مجھے بڑا انعام سے نوازا جاتا۔ حارث کی بیوی کہتی ہے اور دشمن خدا ذرا خوف تو کر، کن بچوں کی بات کر رہا ہے، کیا نواسے رسول کو مارے گا، کیا تو ان دونوں شہزادوں کو امام مسلم کے شہزادوں کو مارے گا؟ ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جائے گا، حضور کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر کے جائے گا؟ جب حضور کہیں گے تم میرا کلمہ بھی پڑھتے تھے، میرے نواسوں کو شہید بھی کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ بیوی اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے، مگر جن کا دل کالا ہو جائے، جن کے دماغ میں فتور ہو، انہیں اچھی باتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال ہے، جن کے دل میں کالک آ گئی ہے انہیں حسین کی محفل سے کوئی مطلب نہیں، انہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، انہیں قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں، انہیں ذکر و اذکار سے کوئی مطلب نہیں، انہیں بھلی باتوں سے اچھی باتوں سے کوئی مطلب نہیں، انہیں تو خرافات چاہیے۔ آج دیکھیں
ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری جو آپ کے نظر آتی ہے، میں ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہہ رہا ہوں، وہ بیماری کیا ہے؟ پیرہن شریف کے موقع پر بہت زیادہ لوگ دھوم کرتے ہیں۔ اچھا چلو وہ تو ڈی جے بازے کا معاملہ رہتا ہے، وہ اپنی جگہ، مگر کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں، کچھ نوجوان یہ کرتے ہیں، ایک چادر لے لیتے ہیں، چادر، میں نے دیکھا پچھلے سال کئی سال سے ایک چادر لے لیتے ہیں اور اس چادر کو ٹھیلے پہ لگا لیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ دھواں عود دانی ساتھ میں ہیں، اور پھر ساتھ میں ڈھول باجے کا ناچتے ناچتے مزار پر جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا اس سے صاحب مزار کو خوشی حاصل ہوگی؟ ہاں، صاحب مزار کو خوشی حاصل ہوگی؟ صاحب مزار ساری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے، ساری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے کہ ڈھول، ڈی جے، تاشے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اور آج انہی کا نام لیوا ایک چادر کے نام پر۔ صاحب مزار تمہاری چادر کے محتاج ہے، تم چادر ڈالو گے تو ان کو خوشی ہوگی، تمہارے چادر کے محتاج ہے۔ ہاں، اور چادر بھی ایسے لے آ کے ڈال دو تو کوئی بات ہے، بھئی ہم نے تحفہ پیش کیا، چادر دیا، الگ بات ہے، لیکن چادر کو پورے محلے میں گھمایا جا رہا ہے، اور گھمانے کے نام پہ گانے، وہ قوالیاں اور نہ جانے کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہے، ڈھول تاشے کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس سے صاحب مزار کو خوشی نہیں، الٹا تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے نوجوان اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں کہ ہم، یہ جس نے نکالا فتنہ وہ سب سے بڑا فتین ہے، وہ سب سے بڑا کمبخت انسان ہے، اس سے بڑا فتین اور کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو دین میں اچھا کام کرے، دین میں کوئی اچھی بات پیدا کر، اچھی بات نکالے، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا، جو وہ کام کرے گا ان سب کو ثواب ملے گا، اور ان سب کا ثواب کے برابر اس انسان کو ثواب ملے گا جس نے اس اچھے کام کی ایجاد کی ہے۔ اور فرمایا جو دین میں کوئی برا کام، بری چیز ایجاد کرے اس کو گناہ ملے گا، جتنے لوگ کریں گے شامل ہوں گے ان سب کو گناہ ملے گا، اور ان سب کے گناہ کے برابر اس انسان کو گناہ ملے گا جس نے اس کام کے تعلق سے اس کام کو ایجاد کیا ہے۔ تو سب سے بڑا نالائق تو وہ انسان ہے جس نے اس کی شروعات کی ہے۔ چادر کو آپ کو چڑھانا ہے تو دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر سے چادر جا رہی ہے، ہمارے محلے سے جا رہی چادر، دنیا والوں کو بتانا ضروری ہے؟ یہ تو ریا ہے پھر۔ بھائی یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہے ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے۔ آپ کیا زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں تو دوسرے آپ کو دے کے وہ بھی دیں گے؟ چادر چڑھانے کی بات ہے بھائی، آلات فاضل بولے کا مسئلہ جانتے ہیں؟ ایک چادر رہے دوسری چادر چڑھانے کو منع فرمایا گیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر ہماری قوم سال میں ایک بار چادر چڑھائیں گی، وہ یہاں پہ دیکھ رہا میں، مگر وہ چادر میں وہ عود دانی کے ساتھ ڈی جے گاجے باجے ناچتے ناچتے، اور کرتے بڑے لوگ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ بچوں نے کر لیا، مطلب شروعات لاتے وہ ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ہیں جن کے ناک دباؤ تو ابھی دودھ نکلیں گے، یہ جو ہے یہ ایسی خرافاتیں کرتے ہیں پھر کہ جو بڑے ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں پھر، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تمام تر چیزیں خرافات ہیں، ان سے بچیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ چادر نکالیں آپ کے محلے سے، کوئی ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے یہ، اور نہ ہی سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں، مگر لوگ کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ محرم کا مہینہ ہے نا، روزہ رہ رہے ہیں بہت سے لوگ، نوجوان لوگ روزہ رہ رہے ہیں، نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ روزہ فرض ہے؟ نماز کیا ہے؟ بابو روزہ رکھ کر کے نماز کو چھوڑ دیے نا، وہ روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ عبادتوں میں جو فرائض کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، سنتوں کو چھوڑ دے، خواہ نفلوں کو ادا کرے، قبول ہے؟
ارے فرمایا تو یہ گیا کہ جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں پہلے اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، قضا نمازوں کو چھوڑ کے نفل پڑھیں گے، نفل بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں ہماری قوم کون سمجھائے؟ وہ روزہ رہ رہے ہیں، روزہ رکھنا اچھی بات ہے، سرکار نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ ہاں روزے رکھے جائیں، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ روزہ رکھ کر کے بس آرام پہ آرام ہے، نماز چھوٹ رہی ہے آپ کی۔ ہاں نماز اگر آپ کی چھوٹ جا رہی ہے یا آپ جماعت ترک کر دے رہے ہیں تو بھی گنہگار ہے، جماعت کو ترک کر دے رہے جان بوجھ کر تو بھی گنہگار ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ روزہ رکھیے مگر ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ تو ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہ ایک چادر چڑھانے کے چکر میں پوری قوم کو گنہگار کر رہے ہیں۔ خود تو بندہ گنہگار ہو ہی رہا ہے، پوری قوم کو جتنے کو لے کے جاتے ہیں وہ سب گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے چادر چڑھانا فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے کہ آپ زبردستی چادر چڑھائیں بھائی۔ ہاں چڑھائیں، اچھی بات ہے، لیکن کیسے؟ لے جا کے چڑھا دیں۔ 4-5 لوگ گئے، جا کر کے چادر چڑھا دیا، فاتحہ کر لیا، آگے ہو گیا ہے نا۔ وہ کیا پورے محلے میں گشت کرانا ضروری ہے؟ تو ان سب چیزوں سے بچیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حارث اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج میں پورا دن تلاش کرتا رہا، گھوڑا بھی میرا مر گیا، میں پیدل چلا، تکلیفیں اٹھایا، مگر افسوس کہ مجھے امام مسلم کے بچے نہ ملے۔ حارث کی بیوی کیونکہ نیک تینت تھی، انہوں نے دونوں بچوں کو کھانا وانا کھلا کر ایک کوٹری میں سلا دیا تھا۔ حارث آیا، کہا کھانا لگاؤ، کھانا لگایا اور کھانا وانا کھا کے وہ سو گیا۔ رات کو بڑے بھائی نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ اللہ اکبر! بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے بھائی میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ نانا جان آئے ہیں۔ سبحان اللہ! نانا جان کے ساتھ میرے والد بھی ہیں، نانا جان کے ساتھ میرے والد بھی ہیں، اور نانا جان میرے والد سے کہہ رہے کہ مسلم تم آ گئے، اپنے بچوں کو لے کر کے نہیں آئے۔ تو نانا جان سے والد صاحب کہتے ہیں کہ حضور ان قریب وہ دونوں بھی آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ خواب کا ذکر کر رہے ہیں اور دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ! حارث کی آنکھ کھلی، بچوں کے رونے کی آواز، بیوی کہتے نہیں وہ باہر کی آواز ہوں گی، کہا نہیں آواز تو گھر کے اندر سے آ رہی ہے۔ چراغ روشن کیا، چراغ جلایا، اس کوٹری کی طرف بڑھا، دیکھا کہ دو بچے آپس میں گلے مل کے رو رہے ہیں۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ بچوں نے سوچا کہ بھائی یہ عورت محب اہل بیت ہے تو ان کا شوہر بھی محب اہل بیت ہوگا، یہ بھی ہمارے چاہنے والے ہوں گے۔ کہا ہم لوگ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ بس تماچا مارنا شروع کر دیا، بچوں کے گالوں پہ تماچے مارنے شروع کر دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بچوں کے بالوں کو دونوں کو پکڑ کر کے جو ہے ایک جگہ باندھ دیا گیا، ہاتھوں کو کس دیا گیا، تماچے اتنے زور زور سے مار رہے ہیں، بچوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ اللہ اکبر! بیوی آتی ہے، میرے شوہر نامدار مارنا ہے تو مجھے مار لو، بچوں کو چھوڑ دو، ان بچوں تمہارا کیا بگڑا ہے؟ یہ رسول کے گھرانے کے وہ فرد عظیم ہیں کہ جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے میرے شوہر نامدار ان بچوں کو نہ مارے، آپ سارا غصہ مجھ پر اتار لیں مگر ان بچوں کو نہ مارے۔ مگر حارث جن کا دل کالا ہو چکا تھا، جن کے دماغ میں فطور تھا، جو دنیا کا لالچی تھا، جو دنیاوی کتا تھا، اسے کیا مطلب؟ بچوں کے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ دیا اور کہا صبح تک جتنا رونا ہے رو لو، صبح ہونے کے بعد میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ صبح ہوتی ہے، بچوں کو لے کر کے نہر فرات میں جانے لگتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ گھوڑے پر سوار کر کے دونوں کو اس طریقے سے، جس طرح بوجھا لاتے ہیں نا گدھوں پر گھوڑوں پر، اس طریقے سے بوجھے کے لاد کر کے جو ہے نہر فرات طرف چل رہا ہے۔ بیوی بار بار پاؤں پکڑ لیتی ہے، میرے شوہر چھوڑ دو، ان بچوں کو نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ان بچوں کو نہ مارو۔ مگر وہ ہے شقی القلب جو چھوڑنے کا بچوں کو نام نہیں دے رہا ہے۔ القصہ مختصر یہ، کبھی بیوی کو مارتا ہے، کبھی بیٹا آتا ہے تو بیٹے کو مارتا ہے، اور پھر بچوں کو لے کر کے نہر فرات کے قریب پہنچتا ہے۔ بچوں سے کہتا ہے اے بچوں سنو، اب میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ سنو ہمیں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کہا نہیں مہلت نہیں ہے۔ ایک سجدہ کر لینے دو۔ کہا مہلت نہیں ہے۔ بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے مارو، میں چھوٹے بھائی
کے خون کو دیکھ کر کے کیسے جو ہے برداشت کر پاؤں گا۔ چھوٹا کہتا نہیں پہلے مجھے مارو۔ حارث نے کہا میں دونوں کو مارتا ہوں۔ پھر پہلے بڑے بھائی کا سر قلم کیا، پھر چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا۔ اللہ اکبر، بچے اخیر وقت ہے مگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، ہمیں 1 سجدہ کر لینے دو۔ میں ہمارے قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے قوم کے غیور نوجوانوں بتاؤ تو صحیح، کربلا کی تاریخ تمہیں کیا پیغام دیتی نظر آتی ہے؟ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی مشقتیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، گالوں پر تماچے کھائے جا رہے ہیں، ہاتھوں کو باندھا گیا ہے، پاؤں کو باندھا گیا ہے، اور اخیر وقت ہے مگر بچے کہہ رہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو یا ہمیں 1 سجدہ کر لینے دو۔ اللہ اکبر، یہ تاریخ کربلا ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے، اے قوم کے غیور نوجوانوں، نمازوں کو ترک نہ کرنا۔ تم دنیا میں آئے ہو اللہ کی بندگی کے لیے، تم دنیا میں آئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں صرف شادی بیاہ کے لیے ان کاموں کے نہیں بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے نوجوانوں، ہم اور آپ آئے ہیں دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم قرآن کو پیدا اپنی بندگی کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ قرآن تو کہتا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو، تم چاہتے ہو کہ تم کامرا ہو، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے جبی کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکا دو، اللہ کی بارگاہ گڑ گڑاؤ، عاجزی کا مظاہرہ کرو، رو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ خدا جو ارحم الراحمین ہے، وہ خدا جو اکرم الاکرمین ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں عزت کا مقام عطا فرمائے گا، تمہیں ذلت و رسوائی سے بچا لے گا۔ میری قوم کے غیور نوجوانوں، اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لو۔ آج دیکھو پوری دنیا میں کیا معاملات ہیں، کئی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کئی زد و کوب کیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہے، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو، وہ لوگ بھی تو انسان تھے مگر کیسے محب رسول تھے، مگر کیسے دلوں میں خدا کی محبت رچی اور بسی تھی کہ جاتے ہیں جنگلوں کے بیچ میں اور جا کر کہتے ہیں اے جنگلوں کے جانوروں سنو، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول کا عاشق ہوں، یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، لہذا تم جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر اس کے بعد ہم تمہیں دیکھیں گے تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، جب یہ جملہ اس عاشق رسول نے کہا تھا تو سانپ اپنے سپولوں کو لے کر کے بھاگ رہا تھا، شیر اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگ رہا تھا، درندے اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگ رہے تھے۔ تو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، وہ بھی تو انسان تھے مگر ان کی حکومت، ان کے حکم کو جانور بھی مانا کرتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، غیر ہم سے آنکھیں دکھا کر بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تکلیفیں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے منہ موڑ لیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت رسول سے منہ موڑ لیا ہے۔ اپنی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں سنو، آخرت کی راہیں بڑی کٹھن ہے، آخرت کے راستے بڑے مشکل ہیں۔ ہما شما کی بات تو دور، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، عمر فاروق کو دیکھ لیں، عثمان غنی کو دیکھ لیں، مولا کائنات کو دیکھ لیں، اجلہ صحابہ کو دیکھ لیں، روتے ہیں تو آنکھوں میں کے پاس گڑھے پڑ جاتے ہیں، کبھی نماز کے وضو کرتے تو جسم کانپنے لگتا ہے۔ امام زین العابدین کے تعلق سے ہے، جب آپ نماز کے وضو کرتے ہیں جسم کانپنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پورا وجود پیلا پڑ گیا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا حضور یہ پیلا پن کیسا، یہ تھر تھرانا کیسا؟ امام زین العابدین کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہیں خبر نہیں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس نے اتنے سارے
جو ہے نعمتوں سے مجھے مزین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بڑے ہیں، جو ہمیشہ دین 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 کرنے والے لوگ ہیں، وہ رو رہے ہیں اور ہم گنہگار لوگ دنیا میں منہمک ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر اچھے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اے میرے غیور نوجوانوں، آ جاؤ نمازوں کی طرف، اپنے دل سے بغض کو نکال دو، حسد کو نکال دو، کینہ کو نکال دو، خرافات کو نکال دو، تکبر کو نکال دو، انا کو نکال دو۔ یہ چیزیں سب کے سب تمہیں راہ راست سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، یہ تمہیں برباد کرنے والی چیزیں ہیں، یہ تمہیں نیست و نابود کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب و کامراں ہو تو تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونی ہوگی، حاضری دینی ہوگی، حاضر ہونا ہوگا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، یہی کربلا کی داستان ہے۔ جنہوں نے اللہ کی رضا کے جانیں قربان کی ہے، تاریخ بتاتی ہے ہر سال محرم کے مہینے میں ان کو یاد آتا ہے۔ محرم کا مہینہ کیا ہر مہینے میں یاد آتا ہے۔ ارے کیوں نہ یاد کرے، قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ انسان دنیا سے گیا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہر دور میں تذکرہ ہو رہا ہے، آج بھی تذکرہ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ لہٰذا اے میرے قوم کے غیور نوجوانوں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، تمام تر خرافات کو بالائے طاق رکھو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ غرور پناہ کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، یہ مغروریت کہیں تمہیں جو ہے رسوا نہ کر دے، ذلیل نہ کر دے۔ تم یہ نہ سوچنا کہ بھائی یہ میرا بڑا ہے تو میں کیوں سلام کروں، یہ میرا چھوٹا ہے تو میں کیوں سلام کروں، میں پیسے والا ہوں تو کیوں سلام کروں، میں غریب کو کیوں سلام کروں، بات کروں نہ، ایسا نہ سوچنا۔ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے عامل بن جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم جب گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے، گزرتے تو چھوٹے بچوں کو سلام کرتے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی سے پوچھا گیا تمہیں دنیا کی 3 چیزیں کون سی پسند ہے؟ عثمان غنی نے اس میں سے ایک چیز یہ کہا تھا کہ مجھے سلام کرنا بڑا پسند ہے، سلام کو پھیلانا بڑا پسند ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ کسی کو سلامتی کی دعا دینا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا اپنے دلوں سے غرور کو نکالو، تکبر کو نکالو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لگا دو۔ انشاءاللہ زندگی آپ کی بہتر سے بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بچے ہیں، شہید کر جاتا ہے اور دونوں کے سروں کو ایک جو ہے ٹوکری میں لے آتا ہے، ایک ٹوکری میں لیتے ہیں اور دھر کو نہر فرات میں ڈال دیتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے دونوں دھر اپنے آپ دونوں قریب ہو جاتے، مل جاتے ہیں اور پانی کی تہ میں چلے جاتے ہیں۔ حارث دونوں سروں کو لے کر کے ابن زیاد کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ابن زیاد سے کہتا ہے حضور مجھے انعام سے نواز دیجئے۔ ابن زیاد نے کہا کس بات کا انعام دوں؟ کہا میں نے امام مسلم کے بچوں کے سروں کو لایا ہے۔ ابن زیاد غضبناک ہوتا ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں یزید سے کہا تھا کہ میں نے انہیں قید کر رکھا ہے، اگر یزید پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا کہوں گا، لہذا نادان تو نے ایسا کیوں کیا؟ حارث نے کہا تھا اگر میں انہیں قتل نہ کرتا تو کوئی مجھ سے چھین لیتا، مجھے یہ خوف تھا اس لیے میں قتل کر کے ان کے سروں کو لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کہتا ہے کوئی دربار میں جو اس بدبخت کو سزا دے؟ حضرت مقاتل نام سے ایک شخص تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھے سونپ دیں، میں انہیں سزا دوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے جس طریقے سے حارث نے دونوں بچوں کو نہر فرات کے پاس لا کر کے جو ہے شہید کیا تھا، اسی طریقے سے حضرت مقاتل حارث کو نہر فرات کے قریب لاتا ہے، پہلے اس کے ہاتھ کاٹتا ہے، اس کے پاؤں کاٹتا ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ انہیں تڑپا کر کے مارتا ہے۔ جب حارث کو جو ہے قتل کر دیتا ہے تو حارث کے جسم کو نہر فرات پہ ڈالتا ہے، نہر فرات
اسے قبول نہیں کرتا، اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، پھر مٹی میں دبو دیتے ہیں، مٹی بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ حضرت مقاتل جو ہے گوبر وغیرہ لکڑی وغیرہ جمع کر کے حارث کے لاش کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جو جیسا کرتا ہے آقا فرماتے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تم جس کے تعلق سے جیسا گمان رکھو گے تمہارے تعلق سے ویسا گمان رکھا جائے گا، تم جس کے تعلق سے برا سوچو گے تمہارے تعلق سے برا سوچا جائے گا۔ حارث نے یہاں مسلم کے بچوں کو شہید کیا، اور آج وہی دن ہے کہ حارث کو حضرت مقاتل جو ہے قتل کر رہے ہیں، اور عالم یہ کہ اس کے جسم کو نہ پانی قبول کرتا ہے نہ زمین قبول کرتی ہے، بلکہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ حضرت مقاتل بچوں کے سروں کو لیتے ہیں اور پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، سر جاتے ہیں دھڑ سے مل جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد پانی میں جو ہے ڈوب جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ دونوں کے دھڑوں کو نکال کر کے سروں سے ملا کر کے حضرت قاتل اسی نہر فرات کے قریب جو ہے دفن کر دیتے ہیں۔ آج دونوں کی قبریں اسی جگہ موجود ہیں اور مرجع خلائق ہیں۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں نے دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اے دنیا والوں جب جان کی باری دینے کی آئے پیچھے نہ ہٹنا۔ جو پیچھے ہٹتے ہیں یا تو وہ منافق ہوتے ہیں یا بزدل ہوتے ہیں، اور جو سیرہ صبر ہو کر کے کام کرے اسی کو مردانگی کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نائب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں بچوں کی شہادت ہوتی ہے، ادھر خط امام حسین تک پہنچتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کربلا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی بہت ساری تشریحات توضیحات شامل ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن میں کل یہاں سے آگے کے سفر کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، صرف بات اتنی کرنی ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، کب کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کب روح جو ہے تن سے جدا ہو جائے کوئی خبر نہیں، کب جو ہے ہمارا بلاوا آ جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لہٰذا اے میرے دوستو، اب بھی وقت ہے آپ کے پاس، اس وقت کا خیال کیجئے، توبہ کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں، آ جائیے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ رحیم مولا تمہارے گناہوں کو معاف کر کے، تمہاری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف کر کے تمہیں پاک و صاف فرما دے گا۔ لہذا اے نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کریں، اے نوجوانوں ذکر و اذکار مبتلا رہیں، تمام تر خرافاتوں کو چھوڑ دیں۔ کربلا کی تاریخ یہی پیغام دیتی نظر آتی ہے۔ لہذا میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ضرور بالضرور نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، برائی سے بچیں گے انشاءاللہ، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے تہیہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔